حسین کو کسی کے قصیدے کی کیا ضرورت ہے جس کا قصیدہ خالق پڑھ رہا، جس کی مدح خالق کر رہا۔ آپ سنجیدہ ہیں تو 2 منٹ میں بھی سنجیدگی کی گفتگو کر لوں۔ ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس میں تعریف کی بات نہیں ہے، ساری تعریفیں، یعنی جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ عالمین کے رب کے لیے ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی حمد کی جا سکتی ہے وہ صرف رب العالمین کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ پھر پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے۔ صرف لائق تعریف ہمارا رب ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر ہم جو تعریفیں کرتے ہیں، کبھی آدم کی تعریف، کبھی نوح کی تعریف، کبھی ابراہیم کی تعریف، کبھی موسیٰ کی تعریف، اور کبھی حضرت عیسیٰ کی تعریف، اور اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت کی تعریف، اور اس کے بعد ائمہ کی تعریف، اصحاب کی تعریف، تابعین کی تعریف، تبع تابعین کی تعریف، اوصیاء کی تعریف، اولیاء کی تعریف، خلفاء کی تعریف، اور مقدس ہستیوں کی تعریف۔ وہ جو تعریف ہوتی ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں جو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تو اس کا مطلب پھر دنیا میں اور کوئی لائق تعریف ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے اور کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، تو ہمارا جواب ہے بالکل صحیح ہے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ مگر جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خالق خود ہی کچھ ہستیوں کی تعریف کر رہا ہے، صلوات علیہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیے۔ اللہ ہی نے یہ بھی کہا کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اللہ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، وہ اپنے رب کی جانب پر رکھا، تیرا رب اس سے راضی ہو چکا، اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، اے حسین تم میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور اے حسین تم میری جنت میں داخل ہو جا۔ آج میری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ کل میں نے گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا کہ اللہ حسین سے مطمئن ہے اور حسین ابو الفضل العباس سے مطمئن ہے۔ کل کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، مگر آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ثابت تو ہو کہ حسین مطمئن ہیں۔ ایک بات اور بھی بتا دیں، جب تک آپ مطمئن نہ ہو کیسی بھی خطابت ہو وہ غیر مطمئن ہے، اس لیے کہ جتنا درجہ خطابت کا ہے اس سے زیادہ درجہ سماعت کا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کے لیے کہا گیا ہے کہ پیغمبر آپ کو فن سماعت دیا
फन शायरी नहीं। वमा अल्लमनाहु अश-शि'र वमा यंबगी इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन। अब आप देखें कि जिक्र के लिए खुदा कह रहा है कि हमने तुम्हें इतने शायरी नहीं दिया, मगर समाज का फन बहुत अहम होता है। तो मैं यहाँ से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि ए हुसैन, तू हमारा नफ्स मुतमईन है, मैं तुझसे मुतमईन हूँ। तो अब पता ये लगाया जाए कि अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतमईन है, तो इत्मीनान हुसैन की तरफ दिखना चाहिए। मैं किसी कुरान के अंदर की बहस में नहीं जाऊंगा। जब जनाब इब्राहिम ने खाली इशारतन कह रहा हूं अपने रब से कहा कि ए मेरे परवरदिगार रब्बे अरनी कैफा तुह्यिल मौता, ए मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा दे कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो खालिद ने कहा इब्राहिम तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है? तो जनाब इब्राहिम ने फरमाया लाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, यकीन तो है मगर मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए पूछ रहा हूँ। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, इतना काफी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए कि जो इत्मीनान इब्राहिम अपने रब से मांग रहे हैं वो इत्मीनान रब हुसैन को दे रहा है। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। ऐसा नहीं मिल के सलावत पढ़िए। आज 6 तारीख गुजर गई, दिन खत्म हो रहे हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 12 दिन बहुत खास है और उसके बाद 2 महीने 8 दिन। तो ये दिन खत्म हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि इसका फैज हम न ले सके। जिस तरह से अभी तक लेते हुए आप आए हैं, इसी तरह से बारगाह हुसैनी से फैज़याब होते रहें और यहाँ से बढ़ता रहता है, यहाँ से मिलता रहता है। मैंने अभी वो वाक़ियात नहीं पढ़े मगर इशारा करता चल रहा हूँ, यहाँ से बढ़ता है। लिहाजा यहाँ मायूसी से न बैठिए, बच्चे ना हो तो राहिब बन जाइए, माजूर हो तो फितरुस बन जाइए। एक साहब ने गरीब अज़ादार से कहा कि भैया तुम इतना बड़ा चिकन कहाँ से लाते हो कि 2 दिन शीरमान पकती है तो तीसरे दिन बढ़ती है। पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? 2 दिन शीरमान पकती है तो दूसरे तीसरे दिन तकसीम की जाती है। ये इतना बड़ा जिगर आपको किसने दिया? वो एक मामूली आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अजीब जवाब दिया। वो कहता है जिसने फितरुस को पर दिया, जरा सा मिल के सुने, जिसने फितरुस को पर दिया, शायरी की जबान में है ये, मुकफ़ा है ये बयान, जिसने फितरुस को पर दिया, जिसने राहिब को बिसर दिया, उसने हम अज़ादारों को जिगर दिया। सलाम पढ़े बिनते मोहम्मद और आले मोहम्मद। बरतरीन सलावत चाहता है आज अपने मजमे की नजर उतार दूं। लगता है थोड़ी सी नजर लग गई है। पर औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। पढ़िए दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है कि ए नफ्स मुतमईन, तू अपने रब की जानिब हटा। अब मैं 2-4 लफ्ज आपके
میں گنانا چاہتا ہوں کہ حسین کی طرف اطمینان ہے کہ نہیں۔ کل میں نے ولید کے دربار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور یہیں سے دو نظریے سامنے آ گئے۔ حسین انکار بیعت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے مکے کی جانب روانہ ہو گئے، اور ادھر سے ولید نے شام پیغام پہنچا دیا کہ حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے حسین ابن علی مدینے سے مکے کی جانب 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر نانا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حسین ابن علی نکلے، ادھر یزید نے اپنے خزانے کے دہانے کو کھول دیا۔ جن کو ڈرا کے حسین کے خلاف کر سکا انہیں ڈرا کے دیا، جنہیں پیسوں سے خریدنا چاہا انہیں پیسوں سے خریدا، اور پورے عرب کنٹری میں اس نے خوف و ہراس کا ایک ماحول قائم کر دیا کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ جائے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو حسین ابن علی کا ہوگا۔ تم میرے لشکر میں آؤ، میرے لشکر میں آؤ، ادھر جاؤ گے تم مارے جاؤ گے۔ مگر یقین مانیے میں آپ سے نتیجے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اے یزید تو نے اپنا لشکر بنایا ضرور، مگر ایک سپاہی بھی حسین کے لشکر سے تو اپنے لشکر میں نہ بلا سکا۔ ہے توجہ آتی، شاید آپ میں توجہ ہو جائے۔ بھائی تو نے لشکر بھیجا ضرور، 9 لاکھ تک کی روایت ہے، مگر ایک سپاہی بھی تو حسین کے لشکر سے نہ لے سکا۔ مگر حسین کی فتح کا اعلان یہ ہے کہ تیرے لشکر سے ایک سپاہی حسین ابن علی کے لشکر میں آ گیا، اس کا مطلب تیری تبلیغ فیل ہوئی۔ تمہاری جماعت نے جو تبلیغ کی تھی وہ کامیاب، ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں جتنے لفظ کہتا ہوں بامعنی کہتا ہوں، تمہاری جماعت کی تبلیغ کامیاب نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ایک آدمی کی کیوں؟ میں نے کہا کہ بھائی سب سے صاف بات یہ ہے، یہاں پہ 2 مسجد بنوائیے، ایک مسجد میں میں نماز پڑھاؤں اور ایک مسجد میں آپ کا کوئی اور پیش نماز، اور دونوں میں مقابلہ ہو جائے کہ دیکھیں کس کی طرف گاؤں کے زیادہ لوگ ہیں۔ تو کیا ہوگا، جب ہماری مسجد سے اگر اگلے پیش نماز کی طرف لوگ چلے جائیں تو سمجھ لینا وہ مضبوط ہے، اور اگر اس کی طرف سے ہماری طرف آ جائیں تو سمجھنا ہم مضبوط ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لشکر کشی میں یزید نے اسلحہ، دولت، خوف و ہراس یہ سب استعمال کر لیا، مگر حسین ابن علی نے صرف اتنا کہا کہ جسے نجات چاہیے وہ ہمارے ساتھ آئے، بس اتنی سی بات ہوئی۔ اب اگر حسین کی طرف کا کوئی آدمی یزید کی طرف چلا جائے تو یزید جیتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر حسین کی یزید کی طرف کا کوئی آدمی حسین ابن علی کی طرف آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ حسین جیتے۔ تو کس کی طرف آیا؟ اور ابن یزید ریاحی نے، آج میں اسے ایک فتنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابن یزید ریاحی نے آخری وقت میں فیصلہ کیا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ حر بہت مضطرب ہے تو کہنے لگا کیا فیصلہ کر لیا تم نے؟ کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں، مگر میں نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔
جنت کا راستہ اختیار کر لیا، یہ کہہ کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل پڑا، آ کے حسین کے قدموں میں رکا۔ اس مسافر سے آپ میرے ساتھ کچھ پوچھ لیجئے، تو نے کہا کہ میں جنت جا رہا ہوں، سن نہیں رہے، تو نے کہا کہ میں نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا اور آگے گر گیا حسین کے قدموں میں۔ اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے تمہاری جنت کہاں ہے مجھے پتا نہیں، ہماری جنت تو حسین کے قدموں میں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ صلوات پڑھ دیں۔ ہمیں تو اشارہ مل گیا کہ جنت ہے کہاں۔ ایک نجف کے عالم دین تھے، جب آپ سناٹے میں سنیں گے تو میں سناٹے میں سناؤں گا۔ ایک نجف کے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک نجومی آیا اور وہ طرح طرح کے غیب کی باتیں کرنے لگا۔ تو شیعہ عالم دین نے کہا کہ بہت دور دور کی کوڑی لا رہا ہے، کبھی ستاروں کی بات، کبھی کہکشاؤں کی بات، کبھی نجوم کی بات۔ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ نجومی چکرا گیا، بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ جتنا کمزور مجھے سمجھتے ہیں میں کمزور ہوں نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو شیعہ عالم دین نے کہا تو بھائی بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ ذرا سمجھدار ہو کے سنیں، آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ لائے کہاں سے؟ تو شیعہ عالم دین کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ میں تو خاک کربلا ہے۔ توجہ ہے نا، میرے ہاتھ میں تو خاک کربلا ہے۔ کہا کوئی بھی خاک ہو، میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے، اسی لیے دنیا کا کوئی شیعہ جنت میں جانے کی بات میں سوچتا ہے پہلے کربلا جانا چاہتا
کے برابر کوئی نہیں ہو سکا. یہ معاملہ عشق کا ہے. اور کربلا انہی کے سمجھ میں آتی ہے جو طاہر خون کے مالک ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ کربلا یہ جنت کی زمین ہے. اور روایت میں لکھا ہے کہ میدان قیامت میں جب سب لوگ جائیں گے اور ساری دنیا فنا کر دی جائے گی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین کربلا میں فنا نہیں ہوگی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہے. یہ سب دیوانے تھوڑی ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو ایک شہادت نامہ لکھا جاتا ہے. شہادت نامہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ خاک شفا سے لکھا جاتا ہے. کیوں؟ قلم سے لکھ دیجئے, اسکیل پین سے لکھ دیجئے, پہلے سے پرنٹ کروا لیجئے تو اتنا اچھا پرنٹ ہوتا ہے. کہا نہیں, وہ خاک کربلا سے لکھا جائے گا. کچھ تو فائدہ ہے نا. یہ جہاں رہے گی نجات کا سبب بنے گی. اب روایت سنیے. روایت کہتی ہے کہ ساری دنیا فنا ہوگی مگر زمین کربلا کو پروردگار اٹھوا لے گا اور کہاں رکھے گا؟ جنت میں. آپ سنے نہیں رہے, کہاں رکھے گا؟ جنت میں. اور ایسے ویسے نہیں کہ لے جا کے رکھ دیا, ایسے ویسے نہیں. زمین کربلا کا رتبہ جنت میں وہی ہوگا جو دنیا والوں کے لیے سورج کا رتبہ ہے. یعنی یہ سورج کی طرح چمک رہی ہوگی. سنگاٹے میں بیٹھے ہیں, میں بھی اٹھانا جانتا ہوں, ذرا سی توجہ کیجیے گا. تو اب زمین کربلا کو اٹھایا جائے گا نا. یہ وعدہ ہے کہ زمین کربلا کو اٹھا کر جنت لے جایا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی تو اپنے سینے پہ کربلا لے کے گئے ہیں قبر میں. ایمانداری سے بتائیے, ہمارے شہادت نامے پہ خاک شفا سے لکھا ہوا ہے اور وہ خاک شفا جز ہو گئی ہے ہمارے کفن کا. تو اب بتائیے جب زمین اٹھائی جائے گی, ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں, وہی جو بچی رہے گی وہی اٹھائی جائے گی. جو مشیر عباس کربلا سے لائے تھے وہ نہیں. ہم نے کہا اچھا, یہ بتائیے جب میدان قیامت میں مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو کتنے لوگ تو ایسے بنے ہوں گے کہ فضا میں ہوائی جہاز کریش ہو گیا اور اتنے ذرے پوری دنیا میں پھیل گئے. تو اب جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ایک قبر سے تو نہیں اٹھایا جائے گا. جو ذرہ جہاں پڑا ہے, نہیں سمجھ میں آیا, مجھے دلیل آج دینا پڑے گی. حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو پکڑا اور ان کا قیمہ بنایا اور بنا کے انہیں مختلف جگہوں پہ رکھا اور اپنی جگہ آ گئے اور ان کی چونچ پکڑ کے پکارا. تو جس پرندے کا گوشت جہاں پہ تھا وہاں سے اپنی چونچ میں آ کے مل گیا. یہی تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے شہادت نامے میں کربلا کی خاک ہے. جب کربلا کی زمین اٹھائی جائے گی تو یہ کربلا
بھی بنا دے جیسا خدا چاہتا ہے۔ بھائی دیکھیں میں نے قرآن سے پڑھا ہے، جناب ابراہیم ان پرندوں کی منقاروں کو لے کر اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور پکاریں گے ان پرندوں کا نام لے کر، تو جس پرندے کا جو گوشت ہے وہ اپنی منقار سے ملے گا۔ ایک چیز اور یاد آ گئی، سن لیجئے اسی واقعے میں، اس میں بگ ہے اور کوا ہے اور مور ہے، ایک جانور کا اور کنفرم مجھے یاد نہیں ہو رہا، 4 پرندے ہیں جسے ابراہیم نے ذبح کیا۔ تو جو بگ ہے یہ حلال پرندہ ہے، اب اسے سنیے، بگ جو ہے یہ کیا ہے؟ حلال پرندہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بطخ یہ کیا ہے؟ حلال پرندہ۔ کوا حرام پرندہ، اگر آپ بیدار ہیں تو بط حلال پرندہ، کوا حلال پرندہ۔ کوے کا گوشت کوے کی چونچ کی طرف جائے گا اور بط کا گوشت بط کے منقار کی طرف آئے گا۔ ارے واہ، ابراہیم کا کمال ہے کہ جو حلال تھا اسے حلال رکھا، سنی نہیں رہے آپ، جو حرام تھا اسے حرام رکھا۔ تو اب تم یہ نہ سمجھو کہ اگر حرام کو حلال کے پہلو میں دفن کر دیں گے، مطالعہ کرتے رہنا تاکہ خالی زمین کے اوپر کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ بولا کرو، اگر کوئی خالی زمین کے اوپر کی بات سمجھ رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے، 2 گز نیچے کی باتیں بھی آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور خوب سمجھو آپ کہ چاہے جہاں دفن کر دو، حلال الگ ہو جائے گا، حرام الگ ہو جائے گا۔ 2 نبی تھے، جناب عزیز نبی اللہ اور جناب عزیر نبی اللہ۔ جناب عزیر نبی اللہ نے صحرا میں جاتے ہوئے اسٹیچو دیکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اپنے گدھے میں سوار تھے جناب عزیر نبی اللہ، ملک الموت گیا، نبی اور گدھے دونوں کی روح کو قبض کر لیا۔ 100 برس بعد جناب عزیر کو زندہ کیا اور ان کے گدھے کو زندہ کیا۔ تو جب یہ زندہ ہوئے، گدھا نبی کے پہلو میں دفن ہوا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جناب عزیر کا گدھا نبی کے پہلو میں دفن ہوا، مگر جب اٹھایا گیا تو گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا۔ ماہیت نہیں بدلے گی، جو جیسے اپنے آپ کو قبر میں پہنچائے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ کچھ قبرستان بھی مخصوص ہیں، لوگ زبردستی وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو الگ
नबी के दुश्मन को नहीं मिलेगा। अगर सूरह फातिहा भेजा गया तो आइम्मा के दुश्मन को नहीं मिलेगा, जिसे भेजा है उसी को मिलेगा। तलाश कर लेगा मलक, कहाँ है जिसके लिए सूरह फातिहा भेजा गया है, सबको नहीं मिलेगा। आप पर भी दो नाम लेके तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो इस लायक ही नहीं है कि उस तक सूरह फातिहा पहुंच सके। 2 गज अंदर की खबर होना बहुत जरूरी है। कब्र से जब उठेंगे हम तो जैसे दफन किए गए थे वैसे ही उठाए जाएंगे, मगर जब मैदान महशर में पहुंचेंगे हिसाब किताब के बाद, और मुझे यकीन है कि ये सब के सब जन्नत में जाएंगे। जिसे नहीं जाना है वो हाथ उठा दे। माशाअल्लाह ये हमारे तमाम नौजवान बुजुर्ग ये सब जन्नत में जाएंगे, मगर मैं आपको बता दूं जन्नत में जाने से पहले कुछ होगा। क्या होगा? बूढ़ा मरा था, बूढ़ा उठाया गया कब्र से। जवान मरा था, कब्र से जवान उठाया गया। बच्चा मरा था, कब्र से बच्चा उठाया गया। मगर माफ कीजिएगा, जवान तो जन्नत में चला जाएगा, मगर आप अगर समझ लें तो मैं खुशकिस्मत हूं, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अब कौन सा मुझे पता नहीं, तो बच्चा आपकी बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक बुजुर्गवार बिगड़ गए, वहां मौलाना वाह इतनी इबादत आखिर में आदमी आके करता है, जवानी में तो टहलता रहता है, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने कहा हाँ बात तो है हदीस में कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा बूढ़े को जवान करके मैं तो जा रहा हूं, हर बूढ़ा जवान नहीं किया जाएगा। भाई जहन्नम के लिए ये नहीं है कि जहन्नम में खाली जवान जाएंगे, बूढ़े नहीं जाएंगे। और आप माफ कीजिएगा, जितने गुमराह बूढ़े हैं उनका ठिकाना जहन्नम है। तो बुजुर्गों को जो जन्नत में जाने के लायक होंगे उन्हें परवरदिगार क्या करेगा? जवान करेगा। ये जवान होके सब के सब जन्नत में जाएंगे। आज आप खुद कर में सुनना चाहते हैं तो मैं से सुना भी रहा हूं। हजरत यूसुफ का एक मौजज़ा ये था कि उन्होंने अपना कुर्ता अपने बाबा के लिए भेजा तो उनकी दोनों आंखें बिना हो गई। और उसके बाद जब हजरत जुलेखा पे अपनी रिदा डाल दी तो हजरत जुलेखा जवान हो गई। जरा सा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। एक नबी की रिदा एक ज़ईफ़ा पर आई तो उसने जवानी दे दी। हम सारे मुसलमान झूमते वाले जनाबे यूसुफ कि जुलेखा को जवानी दे दी, जुलेखा को जवानी दे दी। एक को जवानी देना इतना बड़ा कमाल है, मगर क़यामत में जो बूढ़े जवान किए जाएंगे वो हुसैन की मोहब्बत में जवान हो। सलावत करें मिलके बहुत जवान करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक को जवान कर दिया, इतना कसीदा पढ़ा जा रहा है हुसैन की मोहब्बत में। जन्नत में जाने वाले तमाम बुजुर्गों को खुदा जवान करेगा तब जन्नत में दाखिल करेगा। अभी समझ में नहीं आया आपके, अब मैं लाया हूँ दूर की कौड़ी। पैगंबर ने फरमाया अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह।
حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو بھیا جب جوانوں کے سردار ہیں تو بوڑھوں کو پہلے جوان کیا جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ان کو جوان کرنا پڑے گا۔ بس آخری باتوں کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے کہ ان کی محبت میں لوگ جوان کیے جائیں گے، تب جنت میں ان کی انٹری ہوگی، دروازے پہ شہزادے جنت ہوں گے۔ جنت تو انہی کی ملکیت ہے نا۔ اس دن آپ بہت کڑوے تھے جب میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا جا جا تو اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کے بارے میں نہ سوچ۔ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ ارے بھائی، جس کا بیٹا کوثر پہ بیٹھا ہو، جس کے پوتے جوانان جنت کے سردار ہو، اس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ اب میں پوری کلپ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مگر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، عشق حسین تقدیر بدل دیتا ہے۔ عشق حسین تقدیر بدل دیتا ہے۔ فطرس نے ہاتھوں کو نہیں مس کیا تھا پروں سے، کیا مس کیا تھا؟ گہوارہ۔ جس میں حسین تھوڑی دیر آرام فرما لیں وہ گہوارہ نہیں رہ جاتا، وہ شفا خانہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام گہوارے میں لیٹ گئے تو گہوارے کو خدا نے شفا خانہ بنا دیا۔ جیسے ہی گہوارے سے پروں کو مس کیا تو پر مل گئے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا مگر آج بھی کہہ دے رہا ہوں، حسین کا پہلا قدم گہوارے میں یہ بھی شفا خانہ، حسین کا آخری قدم سرزمین کربلا پر اسے خدا نے خاک شفا بنا دیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ معجزہ تو حضرت عیسیٰ میں تھا۔ میں نے کہا ہاتھ میں معجزہ ہونا اور ہے، گہوارے میں شفا ہونا اور ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ مل کے دونوں پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو میں آگے بڑھ گیا اور جو وعدہ کیا تھا آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکا کہ اطمینان ہے کہ نہیں حسین کی طرف، اس لیے کہ خالق کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ۔ تو اطمینان ہے کہ نہیں؟ یہ قافلہ شام و کوفہ کی طرف سے چلے جو لشکر کی صورت میں گئے، اور ایک قافلہ مدینے سے نکلا جو قافلے کی صورت میں گیا، لشکر کی صورت میں نہیں گیا۔ اب دونوں طرف ہمیں اطمینان دیکھنا ہے۔ ادھر حسین ابن علی نے اطمینان سے مدینہ چھوڑ دیا، ادھر شام میں کھلبلی مچ گئی، لشکر تیار کیے جانے لگے کہ حسین ابن علی کو روکو اور ان کا راستہ روکو، اور جہاں ملے ان سے یزید کی بیعت لو، اور اگر نہ کرے تو ان کو قتل کر دو۔ اب دیکھیے ہمیں تو اضطراب اس طرف دکھائی دے رہا ہے اور اطمینان حسین کی طرف دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے اگر خطرہ ہوتا ہے تو انسان چھوٹے بچوں کو نہیں لے جاتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر اطمینان ہوتا ہے تب چھوٹے بچوں کو لے جایا جاتا ہے، اور اگر اضطراب ہوتا ہے تو چھوٹے بچے اور عورتوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا۔ اس کا مطلب 28 رجب سے ہی نفس مطمئنہ ہے، اس لیے کہ ساتھ میں بچے بھی جا رہے ہیں اور خواتین بھی جا رہی ہیں۔
میں بہت دیر تک آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہتا. یہ بتائیے کہ یزید کے لشکر کا تعاقب حسین کے لشکر نے کیا یا حسین کے لشکر کا تعاقب یزید کے لشکر نے کیا؟ جو پیچھا کر رہا ہے وہ مضطرب ہے، جو جا رہا ہے وہ مطمئن ہے. ذرا سا بیدار ہو تو میں آپ کی طرف لا رہا ہوں تاکہ آپ سب ایک مرتبہ پھر متحد ہو کر اپنے عشق کا ثبوت دے دیں. حسین جا رہے ہیں، ادھر اضطراب ہے. جس طرح اضطراب ہوتا ہے اس طرف کیفیت بدل دی جاتی ہے. قاتلوں کو بھیج دیا مکہ، حاجیوں کا لباس پہنا کر قاتلوں کو بھیج دیا مکہ. آستین میں چھری لے کر مکہ پہنچ گئے. یہ اضطراب ہے. مگر حسین نے اطمینان سے دیوار خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھا. پروردگار گواہ رہنا، مجھے مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے شہر کے امن کو میں برباد کروں. لہٰذا میں حج کو عمرے سے بدل کر جا رہا ہوں. آپ اضطراب دیکھیے، جب تک مکے میں حسین رہے اضطراب کم رہا، مگر 8 ذی الحجہ کو جیسے حسین نے مکہ چھوڑا، لشکر یزید میں، دربار شام میں اور دربار کوفہ میں اور اضطراب بڑھ گیا اور لشکر بھیجنا شروع کیے. ذرا توجہ سے سنیے گا. مگر یہ نفس مطمئنہ کا لشکر آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کرتا رہا اور یہ مضطرب لشکر چاروں طرف سرگشتہ رہے. بات آگے بڑھتی رہی، کربلا کی سرزمین تک یہ پہنچ گئے. خود سامنے آ گیا، روکنا چاہتا تھا مگر نفس مطمئنہ پروردگار اس نے کہا ہو ہمارا راستہ چھوڑ دے. خود سامنے سے ہٹا. حسین ابن علی آگے بڑھے. اب زمین کربلا پہ آ گئے. اب میں لشکر یزید کا اضطراب دکھانا چاہتا ہوں. 3 یا 4 محرم کو یزید کے لشکر کا سپہ سالار عمر سعد نجس کربلا پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اب دیکھیں اضطراب کدھر ہے. ارے بھائی جس نے جہاں خیمہ لگا لیا تو بھی اپنا خیمہ لگا لے. مگر اضطراب کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ. پانی بند کرنا اضطراب ہے. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. پانی بند کرنا اضطراب ہے، پانی پلانا اطمینان ہے. خود کے لشکر کو پانی پلا کے حسین نے بتایا ادھر اطمینان ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ. دشمن کو پانی پلا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، یہ اطمینان کی دلیل نہیں ہے. اور ادھر پانی بند کیا جا رہا ہے. اب بتائیے اضطراب کدھر ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جی چاہ رہا ہے آخری بات کہہ دوں اور آپ سب مل کے بولتے ہیں. تو جو پانی پلائے وہ مطمئن ہے، جو پانی بند کرے وہ مضطرب ہے. تو لاکھوں میں اضطراب ہے اور 72 میں اطمینان ہے. نہیں سن رہے آپ بھائی؟ ادھر لاکھ ادھر 72، مگر 72 میں اطمینان ہے اور لاکھوں میں اضطراب ہے. ایسے نہیں سمجھیں گے. بہت دیر ہوئی آپ کو مسکرائے ہوئے. جس طرف کے لوگ مسکرائیں ادھر اطمینان ہے. کاش آپ پہنچ جاتے. جس لشکر میں تبسم ہو وہاں اطمینان ہے. جس لشکر میں گریا ہو وہاں اضطراب ہے. علی اصغر مسکرا رہے ہیں اور یزید کا پورا لشکر رو رہا ہے.
सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ लीजिए। तो हुसैन के शश्माए मुजाहिद का तबस्सुम इस बात की अलामत है कि ये नफ्स मुतमइन्ना का फर्जंद है जो मुस्कुरा रहा, लबों पे ज़बान फेर कर खाली एक बार बच्चा मुस्कुराया है, पूरा लश्कर रोने लगा। इज़्तिराब उधर होता है जिधर रो रहे हो लोग, और इत्मीनान उधर होता है जिधर मुस्कुरा रहे हो लोग। बस आखिरी बात कह रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, और बस मैं अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हूं। उधर यजीद की तरफ से लश्कर के सिपाहियों को जबरदस्ती लड़ने भेजा जाता है, और इधर हुसैन के सिपाहियों में पेश कदमी का शौक है। असहाब चाहते हैं मैं पहले, अंसार चाहते हैं मैं पहले, और बनी हाशिम के जवान चाहते हैं कि हम पहले। असहाब ने एक मीटिंग की कि हमसे पहले कोई मैदान में जाने न पाए, ये इत्मीनान है। असहाब हुसैन के बाद बनी हाशिम ने मीटिंग की कि हमसे पहले कोई सहाबी न जाने पाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हुसैन ने असहाब को कटवा दिया और अपने घर वालों को बचा लिया। सब अपनी जगह पे जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, और उधर मख्तल में भगदड़ मची थी। इधर का एक सिपाही चला जाता था तो फरार करने लगते थे। उसी दरमियान मेरे आका हुसैन का एक लाडिला रोता हुआ अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया और हाथ जोड़ के अर्ज किया, बाबा बर्दाश्त नहीं होता, सब कत्ल कर दिए गए, अब अली अकबर का दिल सीने में करार नहीं लेता, बाबा मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं इतना सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रिवायत में मिलता है कि जैसे ही अली अकबर ने कहा कि बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, अली अकबर के चेहरे को देखा हुसैन ने, और बाप का चेहरा मुतगय्यर हो गया। बात साकिरीन बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ने फरमाया, अली अकबर के बाप से ये कहते हुए भी तुम्हें डर न लगा? तुम एक बाप से कह रहे हो कि बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। नौजवानों, अब जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो 6 मुहर्रम को यहाँ रहेगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। हुसैन के कड़ियल जवान का मातम करके उठना। एक बच्चा ऐसा ना हो जो अली अकबर का मातम किए बगैर यहाँ से उठे। लैला दर खैमा से देख रही है, अली अकबर इजाजत तलब कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। पैगंबर ने तबर्रुकात का संदूक मंगाया, अली अकबर के सर पे अमामा रखा, अपने हाथों से कबा पिन्हाई, कमर में पटका बांधा, और देर तक अली अकबर को देखते रहे। इसका मतलब हम शक्ल पैगंबर को पैगंबर बनाने के बाद हुसैन देख कर अली अकबर को फूट फूट कर रो पड़े। जब बेकरारी बढ़ी तो हाथों पे उठा दिया, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास
خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے میرے پروردگار تو گواہ رہتا، اب میں اپنے ایسے لال کو ان ظالموں کی طرف بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہ تھا۔ جب ہمیں شوق ہوتا تھا کہ اپنے نانا کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کے چہرے پہ نظر کر لیتے تھے، یہ کہہ کے حسین پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر علی اکبر میں اتنا اطمینان تھا کہ بابا کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بابا مجھے اجازت فرمائیے، میرا دل سینے میں تنگی کر رہا ہے۔ تو حسین پھر روتے ہوئے آگے بڑھے، زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھوں گا، پھر روتے ہوئے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، پھر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے خدا حافظ کہا، اب روان گیا۔ علی اکبر نے لجام فرس کو پکڑا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، راہوار آگے بڑھا، مگر آپ کو پتا ہے ادھر گھوڑا روانہ ہوا، ادھر امام چند قدم چل کے زمین پہ گر پڑے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، تمہارے نوجوان سلامت رہے۔ حسین چند قدم آگے بڑھے اور منہ کے بل زمین پر گر پڑے، پھر یا علی کہہ کے اٹھے۔ پوری دنیا میں 6 محرم کو علی اکبر کا ماتم ہوتا ہے، تمہارے نوجوان سلامت رہے۔ علی یا علی کہہ کے اٹھے، پھر آگے بڑھے، چلا نہ گیا، پھر گر پڑے، پھر یا علی کہا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ حسین گرے تو علی اکبر کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو باپ زمین پہ گرا۔ نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، رو کے اٹھنا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو تو اسی مجلس میں شفا کے لیے دعا کر لے گا۔ اگر کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو تو جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو دعا کر لینا۔ علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، اتر پڑے گھوڑے سے، دوڑے ہوئے بابا کے پاس آئے، ہاتھوں سے اٹھایا، بابا کا چہرہ دیکھا، خاک آلود۔ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا آپ سے اجازت لے کے آیا ہوں، پھر آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ حسین ابن علی نے قیامت تک رونے کے لیے ایک فقرہ کہہ دیا، اے علی اکبر تجھے کیا پتا، کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ باپ کے دل میں اپنی اولاد کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آواز آپ کی بلند رہے۔ آپ ہم شکل پیغمبر کا ماتم کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑے، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ پھر حسین نے اجازت دی۔ بہت آسان نہیں ہے اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجنا، مقتل کی رضا دینا بہت آسان نہیں ہے۔ علی اکبر چلے مقتل میں، روایت کہتے ہیں تقریباً 150 لوگوں کو علی اکبر نے مقتل میں قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک بات عرض کر دوں، جوانوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، ذرا لوہے کی تپتا ہوا صحرا،
3 दिन کا प्यासा कलियल जवान बेटा 150 लोगों को फिरनार करने के बाद उसने प्यास महसूस की। अगर आप महसूस करेंगे तो रोएंगे। जब प्यास महसूस की तो 18 बरस का सिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। बाप याद आ गया, फौरन मंदल से पलटे, देखा बाबा दरे खैमा पे खड़े हुए हैं। अली अकबर कैसे पलट आए मेरे लाल? कहा बाबा प्यास मारे डाल के लिए। मैंने मसाइल मुख्तसर कर दिया कि लैला ने दुआ की तब अली अकबर बढ़े। मैंने मुख्तसर कर दिया, बाबा प्यास मारे डाल रही है। आप अंदाजा करें 57 साल के सही बाप से अगर 18 बरस का कलियल जवान बेटा आखिरी वक्त में पानी मांग रहा हो और बाप पानी न पिला सके, तो आप अंदाजा करें कि सही बाप पर क्या गुजरेगी। ऐसे नहीं रोते। न कलियल जवान का मसाइल पढ़ना आसान है और ना सुनना आसान है। अगर क्रिया न हो रहा हो नौजवानों, आंखों से आंसू न बह रहा हो, तो सीने पे हाथ रख के अली अकबर के जख्म को याद कर लो, तड़प के रोगे जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। जब अली अकबर ने आके पानी मांगा, आज मैं मसाइल माफ करना देर तक पढ़ूंगा। अली अकबर ने आके पानी मांगा तो साक़िए कौसर का लाडला अर्ज़ करबला पे तड़प गया। ए हुसैन, ये भी बड़ी बेकसी है कि जवान बेटा आखिरी वक्त में पानी मांग रहा है और बाप अपने बेटे को पिला नहीं सकता। तो हुसैन इब्ने अली ने क्या किया? अली अकबर को करीब बुलाया, कहा और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। यहाँ तक के बाप के सीने से अली अकबर का सीना मिल गया। नौजवानों, मैंने मसाइल पढ़ दिया है। आप समझ रहे होंगे कि बाप ने मोहब्बत में बेटे को लगा दिया, सीने को सीने से इसलिए लगा लिया कि अभी यही सीना छलनी हो जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप रो रहे हैं, अली अकबर बिल्कुल करीब आ गए, इसलिए कि अली अकबर ने प्यास का सवाल किया है। तो अब क्या हुआ सुनेंगे आप? मेरे मौला ने फरमाया, बहुत प्यासा है मेरे लाल तू? कहा हाँ बाबा। कहा अपनी जबान मेरे मुंह में दे दे। मैं कसम देता हूं तुम्हें जनाबे ज़हरा की बेकसी का कि हुसैन मज़लूम की प्यास को महसूस करके हाय हुसैन करके रो देगा। रावी कहता है कि अली अकबर ने जबान तो मुंह में दे दी बाबा के, मगर जल्दी से खींच ली। हुसैन इब्ने अली ने पूछा, मेरे लाल जबान को जल्दी क्यों खींचा? तो अली अकबर तड़प के कहते, बाबा आपका बहन तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। जवान बेटे को बाप कितना चाहता है, ये मेरे नौजवानों का गिरिया बता रहा है कि एक सही बाप अपने कलियल जवान बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। फिर अली अकबर को रुखसत किया। अकबर खैमे की जानिब रवाना हुए। अब आपको पता है, एक सही बाप मक्तल की तरफ जब जाएगा तो मक्तल से बेटा पुकारेगा। मगर इस रिवायत को खास तौर से तमाम उलमा ने लिखा है कि अली अकबर ने हर शहीद की तरह अपने बाबा को नहीं पुकारा। कोई भी शहीद जमीन पे आता था तो कहता था या आका हो अदरिकनी। बनी हाशिम में से कोई कहता था या अम्मा हो अदरिकनी। मगर जब अली अकबर ने पुकारा है बाबा को, या अबता अलैका मिन्निस सलाम, ए बाबा आप पर मेरा सलाम हो। अली अकबर ने बाबा को मकतब में नहीं बुलाया, और बाबे मकातिब ने लिखा है इसलिए नहीं बुलाया कि अली अकबर जानते थे अब मेरे बाद कोई जिंदा नहीं है,
اگر میرا بابا مقتل میں آ گیا تو یہ ظالم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اس لیے علی اکبر نے کہہ دیا یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آپ پر سلام ہو، جزاک اللہ۔ میں مسائل نہیں پڑھ پا رہا ہوں مگر آپ کو رونے کا سلیقہ ہے۔ 6 محرم آپ کے آنسوؤں سے خالی نہ چلی جائے۔ یہ آواز سن کر حسین خیمے سے نکلے ہیں تو ارباب مقاتل نے کہا کہ حسین کے نکلنے کا انداز یہ تھا کہ بالکل شیروں کی طرح مقتل کی طرف جا رہے تھے اور فرما رہے تھے گھبرانا نہیں میرے لال، میں آ گیا۔ مگر خیمے سے جیسے ہی نکلے تو آنکھوں کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ چند قدم خود کو کسی طرح سے پہنچا کے آقا حسین نے ایک پر درد نوحہ پڑھا، علی اکبر حسین آنا چاہتا ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ روئے گیا، اے علی اکبر حسین آنا چاہتا ہے مگر میرے لال آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کی بصارت زائل ہو چکی ہے، روتے ہوئے کہتے ہوئے کیا جا رہے ہیں، اے علی، اے علی، کہاں ہے میرا علی اکبر، میرے لال مجھے آواز دو۔ آپ نہیں روئے تو 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیے۔ آپ اپنے بچوں کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں اور اگر تنہا رہتے ہیں تو کبھی پیشانی کو، کبھی آنکھوں کو، کبھی رخسار کو، کبھی ہونٹوں کو، کبھی ہاتھوں کو، کبھی پیروں کو۔ علی اکبر کمسن ہے، جناب لہرا نے دودھ پلایا، بچے کو سلایا، گہوارے میں لٹایا، گہوارے کے قریب خود ماں لیٹ کے سو گئی۔ حسین اپنے مسلح سے رات کی تاریکی میں مدینے سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد گہوارے کا منہ کھولا، اپنا سر گہوارے میں ڈالا اور غور سے علی اکبر کو دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر حسین نے گہوارے میں علی اکبر کو دیکھا ہے، اتنا جانتا ہوں کہ ماں کی آنکھ کھلی تو لیلا نے دیکھا کوئی گہوارے پہ چھکا ہوا ہے، بس لیلا پکار اٹھی، مننتا تو کون ہے؟ میرے بیٹے کے گہوارے پہ حسین طرف کے رونے لگے، لیلا گھبراؤ نہیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں اپنے لال علی اکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ عزادار چوباب گہوارے میں اتنی دیر تک اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا، مقتل کربلا میں جب حسین پہنچے تو دیکھا خاک پہ 18 برس کی کمائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ خاک پر 18 برس کی کمائی پڑی ہوئی تھی۔ حسین نے گھٹنوں کو دیکھا، دیکھ کر کلیل جوان بیٹے کے سرانے ہمارے آقا حسین بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سوال سنیے گا۔ سب سے پہلا سوال، علی اکبر ہاتھ کو کلیجے پہ کیوں رکھے ہو بیٹا؟ کہا بابا نیزے کی علی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے، جس سے علی اکبر کو تکلیف بہت ہے، اس لیے بابا میں نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہے۔ لرزتا ہوا باپ کا ہاتھ آگے بڑھا، علی اکبر کے کلیجے سے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا۔ اتنا گہرا زخم تھا کہ حسین نے کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا، کبھی اوپر دیکھا، کبھی زمین کی طرف دیکھا۔ اس منظر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ زخم کو دیکھ کر حسین دائیں بائیں جانے جب دیکھنے
لگے آپ کیسے روتے ہیں یا آپ جانیے گا. تو مدینے میں کوہرام مچ گیا, جنت البقیع میں کوہرام مچ گیا, نجف میں زلزلے آنے لگے, مدینے سے محمد مصطفیٰ کربلا آ گئے, جنت البقیع سے بی بی زہرا کربلا آ گئی, نجف سے امیر المؤمنین کربلا آ گئے, بقیع سے امام حسن کربلا آ گئے. آخر میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ نانا کہہ رہا ہے میری شجاعت کی تاثیر دکھا دو. آپ رونا چاہتے ہیں, میں مصائب پڑھ نہیں پا رہا ہوں, میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا حسین میری شجاعت کی تاثیر دکھا دو. امیر المومنین نے فرمایا میری لہو کی تاثیر دکھا دے بیٹا. راوی کہتا آخر میں ایک ماں بولی حسین میرے شیر کی تاثیر دکھا دے بیٹا. اب حسین نے جیسے ہی ماں کا نام سنا آستینوں کو کوہنیوں تک چلایا, گہرے زخم میں